یہ کووڈ-19 کے اوپر تو سیاست چلتی رہے گی، لیکن میں چونکہ دنیا کا سب سے بدترین ورلڈ ریسیشن آیا ہوا ہے اور ورلڈ اکانومی کے اوپر بھی سب سے بدترین اثرات ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ 1930 سے لے کر اب کا ورلڈ اکانومی پہ سب سے جو ہے وہ بدترین ریسیشن ہے، تو دنیا کی تمام اکانومی بھی اس سے ڈپریس ہو رہی ہیں۔ ایٹ لیسٹ میری نسل نے یا مجھ سے پچھلی نسل نے تو آج تک ایسی وبا نہیں دیکھی، چونکہ یہ کووڈ-19 کا بجٹ ہے۔ تو اس کووڈ-19 میں اگر آپ دنیا کی اکانومی کے اوپر بھی نظر لا رہے ہیں تو ساری دنیا اس پینڈیمک بیماری سے لڑ رہی ہے، اور اس کے اندر جو سپر پاور ہے امریکہ، جس کی اکانومی بڑی طاقتور ہے، فگرز بتاتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے سپر پاور کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت -2.4 کے اندر چلی گئی ہے، اور ان کی اکانومی میں سے 86 ارب ڈالر جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے۔ جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی یوکی، اس کو بھی بہت طاقتور کہتے ہیں، اس کی اکانومی کا سائز 20% شرنک ہو گیا ہے۔ ایسے میں ان کے لیے اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ بوالِ جان بنا ہوا ہے۔ ایسے میں سمجھتی ہوں اسپیکر صاحب کہ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اتنی تباہکاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے اس بجٹ میں فرمایا کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں نیا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگنے دوں گا۔ تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ دوسرا اسپیکر صاحب، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ عوام اگر کووڈ-19 سے متاثر ہے تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ میں یہاں پہ بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ احساس پروگرام جو ایک غریب کا پروگرام ہے، جو ایک نادار کا پروگرام ہے، مزدور کا پروگرام ہے، بیواؤں کا پروگرام ہے، ایک کسان کا پروگرام ہے، جو کہ 180 ارب تھا، اس کو 805 ارب کر دیا گیا۔ اور اسپیکر صاحب اس میں سیلف ریسپیکٹ مجروح نہیں ہونے دیتے۔ جو بھی غریب نادار ہوتے ہیں اس کو کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، وڈیرے جاگیردار، منسٹر کے دروازے پہ یا ڈیرے پہ نہیں جانا پڑتا، منت نہیں کرنی پڑتی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہوتا ہے، فلی آٹومائزڈ ہے، اور وہ پھر آپ کو ریٹیلر کے ذریعے 12,000 جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ شفاف پروگرام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اسپیکر صاحب، میں دوبارہ سے سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کو، جنہوں نے اس بجٹ کے اندر 69 ارب جو ہے وہ پانی کے پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ مختص کیے، جس کے اندر پہلی دفعہ جنرل ایوب کے دور کے بعد آج پہلی دفعہ دیامر بھاشا ڈیم، محمد ڈیم اور داسو ڈیم جیسے بڑے بڑے منصوبے اس کے اندر بنیں گے۔ اور میں جانتی ہوں کہ یہ اس کو پوزیشن نہیں سمجھے گی کہ یہ کتنا بڑا معاہدہ ہے، کتنی بڑی جو ہے یہ پانی کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت واٹر سٹریس کنٹری بن چکا ہے، اور پاکستان میں پر کیپیٹا جو پانی ہے پر پرسن وہ انتہائی کم ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم نے یہ ڈیم نہ بنائے، جو کہ آج پہلی دفعہ اس کی لیے رقم مختص ہو گئی اور یہ ڈیم بننا شروع ہو گئے، وہاں پہ ہماری زمینیں بھی سیراب ہوگی کیونکہ ہماری واٹر اکانومی ہے، ہماری انشاءاللہ کسان بھی طاقتور ہوگا، روزگار بھی ملے گا اور بجلی بھی بنے گی۔ اور یہ اس لیے اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن انڈیا کر رہا تھا، ہمارے پانی کے اوپر وہ بند بنانے جا رہے تھے، تو خیر سے ہماری اب کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ساڑیاں بھجواتی تھی اور آم کی پیٹیاں بھجواتی تھی، اور وہ ہمارے اس کے اوپر بند باندھنے جا رہے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پانی کو اتنی بڑی اہمیت دینا میرے پرائم منسٹر عمران خان کی کارنامہ ہے۔ اسپیکر صاحب، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس دفعہ جو ہے 118 ارب کمیونیکیشن کو دیے گئے ہیں، اور جس کی ٹاپ پریورٹی اس دفعہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب ہے، اور اس ساؤتھ پنجاب میں فخر کرتی ہوں کہ میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا، آج ان کے ووٹ کا حق ادا ہو گیا۔ میرے علاقے میں 2 سال کے فوراً بعد اس 118 ارب میں اور بھی بہت بڑے بڑے منصوبے ساؤتھ پنجاب کے لیے،
लेकिन मेरे हलके में एक गाजी घाट का पुल जो 2 अरब जिसके लिए रखे गए हैं, दूसरा डीजी खान टू डीआई खान इंडस हाईवे की ड्यूबलाइजेशन 4 रोया सड़क जो है उसके लिए 53 बिलियन रखे गए हैं। वज़ीर-ए-मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही हैं।